رات کو سوتے وقت انگلیوں پر یہ لفظ پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا خاص کرم کریں گے کہ آپ کی تمام مالی اور روحانی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ پیارے ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی حاجات کا خاتمہ کرنا ہے۔ آج ایک بہت خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت خاص مستند وظیفہ ہے، آپ سب اس پر عمل ضرور کیجیے گا۔ آج کے اس وظیفے میں بھی آپ نے 7 بار اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور آپ کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 مرتبے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ ایک بلند مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور جو بھی بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے درود شریف کو اپنی فہرست میں لکھتا ہے اور اسے اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ درود شریف اللہ تعالیٰ خود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے اور اس کے تمام فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جس درود شریف کو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں اس کی عظمت کا ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب میں عمل کی طرف چلتا ہوں۔ گھر میں رزق کی تنگی ہے، دکھ، تکلیف، پریشانی اور مختلف قسم کی مشکلات کے لیے یہ خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، پریشان ہیں یا بیمار ہیں، جو رزق کی تنگی سے ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اگر گھر میں بے برکتی ہے، مایوسی ہے، آج کل کے جعلی پیروں کے پاس جا کر، مختلف فقیروں کے یا باباؤں کے پاس جا کر بھی تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کامیابی نہیں مل رہی، تو ان کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے۔ لیکن آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے ایک بار ذہن نشین کر لیں، کیا مایوسی کفر ہے؟ میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ اس کی رحمت سے مایوس ہونا چھوڑ دیں، اللہ پر اپنا ایمان پختہ رکھیں، اللہ پر اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں۔ اور اگر آپ کو جلدی کامیاب چاہیے تو آپ ہر وقت باوضو رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ باوضو رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں، برکتیں نچھاور فرماتے رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین کرام، 2 لفظ جو میں نے اس وظیفے میں پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں، یا کریم یا مجیب۔ یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، لیکن پڑھنے کتنی بار ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ سب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی ہفتے کے 7 دن مقرر کر لیں، یعنی آج اگر شروع کریں گے تو اگلے اسی دن تک کرنا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک، یعنی ان 7 دنوں کو آپ نے مقرر کر لینا ہے۔ 7 دن مقرر کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دن آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ و حاجات کے پڑھنے ہیں۔ حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد دعا میں نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، میں اس کام کو انجام دینے کے لیے یا اس کام کے لیے یہ 7 دن کا عمل شروع کر رہا ہوں۔ آپ کے ان بابرکت ناموں کا ذکر اذکار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اس کام میں برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی خواہشات ہیں، نیک حاجات ہیں یا مشکلیں ہیں، اس عمل میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں۔
کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کروائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کروائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقاصد، جائز حاجات، مشکلیں، پریشانیاں، جو آپ کے دل میں حسرتیں ہیں، وہ سب کی سب اپنے دل کو کھول کر سامنے رکھ دیں، کیونکہ میرا رب بہت کریم رب ہے، جو کہ دلوں کے راز جاننے والا رب ہے۔ ہم کسی غیر کے آگے سر نہیں جھکا رہے کہ کوئی ہمارا تماشا بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحم کرنے والی ذات ہے، وہ تماشا کبھی بھی نہیں بناتی۔ اس لیے آپ نے اس خصوصی دعا میں اپنے دل کے تمام گلے شکوے، پریشانیاں، مشکلیں، غرض ہر چیز بیان کرنی ہے۔ آپ نے دعا کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں ہی پڑھنا ہے، اسے کسی بھی تسبیحوں میں نہیں پڑھنا۔ ایک جگہ مقرر کر لینی ہے، 7 دن اسی جگہ پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ صلاۃ حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک ایک بار میرے ساتھ دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 120 مرتبہ یا کریم و یا مجید و یا کریم و یا مجید و یا کریم و یا مجید و پڑھنا ہے، لیکن یہ 120 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پڑھنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر 2 دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ دونوں ہاتھوں کو پڑھیں گے تو 60 مرتبہ پورا ہوگا۔ اس طرح آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے، یعنی ہر ہاتھ پر 4 مرتبہ پڑھیں گے تو 120 ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف 120 مرتبہ 2 اللہ کے نام پڑھنے ہیں۔ اگلے دن بھی اسی طرح، اس سے اگلے دن بھی اسی طرح، 5ویں دن بھی اسی طرح 6 دن بھی اسی طرح 7ویں دن بھی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، صلاۃ الحاجات کے 2 نفل پڑھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ان کی ذات کی سفارش پیش کرتا ہوں، اے میرے رب، میری تمام مشکلیں، پریشانیاں دور فرما۔ اس نیک اعمال کو جو رب کے ہاں پیش کیا گیا ہے، اس کی منظوری کے لیے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پر امید رہیں کہ 7 دن کے اندر آپ کی تمام حاجات، مشکلیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ 7ویں دن آپ نے سارے اعمال کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کچھ روپوں کی کوئی بھی چھوٹی سی رقم، جتنی آپ صاحب استطاعت ہیں اتنی رقم لیں، ان پیسوں کی گولیاں، ٹافیاں لے کر بچوں میں بانٹ دیں۔ کوئی چیز لے کر بانٹ دیں، لیکن واضح رہے کہ بانٹنی صرف بچوں میں ہی ہے۔ بچوں میں بانٹنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، اور کامل یقین کے ساتھ رہنا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ شکوک و شبہات میں نہیں رہنا، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ جو بھی چاہیں گے وہ سب ملے گا، اور وہ سب کچھ آپ کو ملتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے وہ تمام مقاصد پورے فرما دیتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، نیک لوگوں کے اقوال۔ نمبر 1، قلیل کھانا جسمانی توانائی کا ذریعہ ہے، اور قلیل گناہ روحانی توانائی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، مصیبت پر غم زدہ رہنا تعجب خیز نہیں، بلکہ مصیبت پر خوش رہنا تعجب خیز کی بات ہے۔
نمبر 3، خدا سے خوف رکھنے والے ہی ہدایت پاتے ہیں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی اور کوتاہی کو ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔